ابو بکر بن مجاہد عالم تھے، مربی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے فرا جو کہ لغت کے بڑے امام ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان اپنے نفس کو ادب سکھائے درس کے ادب سے پہلے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے بڑی سخاوت علم کی سخاوت ہے، اور سب سے بڑا بخل علم کا بخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب علم کے نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم امام ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ کی طالب علم کے اہم آداب پر مشتمل کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، اس کا درس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ جو محفل علم کے آداب ہیں اس میں 3-4 ادب باقی رہ گئے تھے، ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے علم کے جو اہم ترین ارکان ہیں اس میں استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، لیکن ایک محفل ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، اس کے جو آداب ذکر کیے ہیں ائمہ کرام نے، اس کی پابندی کرنا بہرحال طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ 10واں ادب شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں محفل علم کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی باری کا انتظار کرے۔ اس زمانے میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ استاد پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تو آپ کتاب پڑھتے، اگلا اسٹوڈنٹ آتا وہ اور کوئی کتاب پڑھتا اور استاد شرح کرتے، اس کی وضاحت کرتے۔ تو ادب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی باری کا انتظار کرے اور دوسروں کو کراس نہ کرے۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی جلدی میں آتے ہیں، بھائی میرے پہلی باری ہے، میرے سے پہلے 6 لوگ بیٹھے ہوئے، نہیں، بلکہ ادب یہ ہے کہ آپ اپنی باری میں آ کے پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک حدیث ہی بیان کری، اور بہت عظیم حدیث ہے اور بہت زیادہ کامن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، اور ایک ثقیف کا انسان، یہ ثقیف قبیلے کا شخص، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے آ کر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، یہ جو انصاری ہے یہ آپ سے پہلے آئے تھے اور ان کا پہلے حق ہے اپنی حاجت پیش کرنے کا آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی اصلاح فرمائی، اور جو پہلے آیا تھا اس کو آپ نے مقدم کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے اس ادب کو فالو کرنا۔ 11واں ادب جو شیخ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ادب ہے، اور وہ یہ کہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اس کے کیا آداب ہونے چاہیے استاد کے سامنے محفل علم کے اندر۔ ایک ہے کتاب سے متعلقہ آداب، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس وقت کیا ہے کہ استاد کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب آپ کے سامنے، کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنی کتاب لے کر آئے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہو۔ اپنی کتاب ہو پرسنل آپ کی، اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہو، اور اس کو زمین پر نہ رکھے کھول کر۔ یہ اس کے ادب کے منافی ہے، کتاب کو زمین پر رکھنا، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس میں سے قرأت کرے۔ اب قرأت کرنے کے لیے آ گیا استاد کے پاس طالب علم، کہتے ہیں لا یقرأ حتی یستأذن الشیخ، استاد سے پرمیشن لے پہلے کہ شیخ صاحب میں قرأت شروع کر دوں، کیا ہم درس شروع کریں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ اس سے پہلے ہرگز قرأت شروع نہ کرے۔ اور کہتے ہیں اگر لگے کہ استاد کا ذہن مصروف ہے اور وہ کوئی پریشان ہے یا کسی غم میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا ذہن اس طرف فوکس نہیں ہے، اگر اس کو اندازہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر استاد کو اس حال پہ چھوڑ کے ان کا عذر تلاش کرے اور ان کو ریلیکس کر دے، اور اصرار نہ کرے کہ شیخ صاحب میں تو آیا تھا آدھا گھنٹہ لے کے آپ سے پڑھنے، میں نے تو پڑھنا ہی چاہے آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے، نہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ استاد خود کہیں کہ ٹھہر جاؤ، خود سے رک جائے۔ اور بڑی ادب کی بات ہے، ایک ہمارے شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ، وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ شیخ عبداللہ عقیل بڑے عالم تھے سعودی عرب میں، ان کے محفل مجلس میں تھا، تو میں پڑھ رہا تھا، تو کافی عرصے بعد ہمارے وہاں بارش ہوئی، ریاض شہر میں بارش ہوئی، تو شیخ صاحب بار بار جو ہے وہ بارش کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے اس موقع پر ایک مزاحیہ سے شعر پڑھ دیا، اور میں نے کہا کہ یہ ادب میں سے ہے کہ کبھی کبھار درس جو ہے وہ روک دیا جائے، خاص کر اگر کوئی اچھا منظر نظر آ رہا ہو۔ تو انہوں نے اشعار کے اندر یہ الفاظ کہے، تو کہتے ہیں تو شیخ نے پھر اس الفاظ میں اس اشعار کے اندر کوئی اصلاح بھی فرمائی، اور جس سے کہتے ہیں ایک اچھے انداز سے پیغام پہنچ گیا کہ شیخ صاحب آج کا ادب یہ ہے کہ ہم
درس جو ہے وہ اس وقت روک دیں کیونکہ توجہ ہماری اس طرح سے پوری طرح نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک طالب علم کے اہم آداب میں سے ہے۔ ابو بکر بن مجاہد یہ بھی ایک بڑے امام گزرے ہیں ائمہ قراء میں سے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی محفل کے اندر طلبہ آتے پڑھنے کے لیے، تو ایک باوقار شخص، داڑھی بھی بڑی تھی اور ہیبت والی شخصیت تھی جس طرح آتا ہے، وہ جو طلبہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کراس کرتے ہوئے آ کر پہلے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا استاد کے سامنے۔ اب ابو بکر بن مجاہد عالم تھے، مربی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے فرا جو کہ لغت کے بڑے امام ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا، ادب النفسی قبل ادب الدرسی، کہ انسان اپنے نفس کو ادب سکھائے درس کے ادب سے پہلے۔ تو درس جو تم لینے آئے ہو، سیکھنے آئے ہو، اس سے پہلے اپنی ذات کا ادب ہے۔ جو تم نے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کراس کے آگے پڑھنا شروع کر دیا، یہ اس ادب کے منافی ہے۔ اس کے بعد 12واں ادب جو شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب حدیث کی کتاب یا کوئی بھی کتاب اپنے استاد پڑھنا شروع کرے تو شروع میں بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح سے بسم اللہ پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اپنے استاد کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ اس موقع پر اللہم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضرین، بعض مرتبہ بہت سے علماء حضرات اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں اپنی علم کی محفل کے شروع میں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے استاد کی مغفرت فرما، اور جو حاضرین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ تو کہتے ہیں کہ یہ طالب علم کے آداب میں سے ہے۔ اور خاص طور پہ جو مؤلف ہے، جس نے وہ کتاب لکھی ہے، جو کتاب آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں استاد پر، کہتے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرے اور ان کا حق ہے اور ان کا نام لے۔ ہوتا ہے کہ بولتے ہیں کہ مؤلف نے فرمایا، مؤلف یوں کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں جیسے مؤلف ہے اس کتاب کے تو ہم کہیں ابن جماعہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کا نام بھی لے اور ان پر رحمت کی اور مغفرت کی دعا بھی کرے۔ اور کہتے ہیں درس کے اختتام پر بھی مؤلف اور حاضرین اور استاد کے لیے دعائیہ کلمات کہے، اور کہتے ہیں کہ شیخ کو بھی چاہیے کہ جب طالب علم ان کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ بھی جواب میں آمین یا وَإِيَّاكُمْ اس طرح کے الفاظ کہے تاکہ شیخ کی دعا کا اثر اور اس کی برکت بھی طالب علم محسوس کر سکیں اور حاصل کر سکیں۔ آخری اس پوائنٹ سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی کبھار طالب علم دعا پڑھنا بھول جائے، شروع میں مؤلف کے لیے یا استاد کے لیے دعائے کلمات کہنا بھول جائے تو استاد کو چاہیے کہ وہ ریمائنڈ کرائے، یاد دہانی کرائے کہ بھائی آپ نے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ نہیں پڑھا۔ اور یہ ہوتا ہے بہت مرتبہ علم کی محفل میں طلبہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے تو استاد کو چاہیے کہ بلکہ بتائے جناب چیپٹر شروع کرنے سے پہلے مؤلف کے لیے دعا کریں اور حاضرین کے لیے دعا کریں۔ یہ علم کے اہم آداب میں سے ہے۔ آخری ادب مجلس سے علم اور مجلس سے قرات کا جو ہے جو شیخ نے ذکر کیا وہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ جو دیگر ساتھی ہیں ان کو بھی علم کا شوق دلاتا رہے، ان کو بھی موٹیویٹ کرتا رہے کہ وہ اس محفل علم میں اچھے انداز سے شریک ہوں، اور جو ان میں کوئی کمزوری ہو ان میں ان کی اصلاح کرے، ان کا ساتھی بن کے رہے، ان کو جس میں کوئی علم کے مذاکرے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ مذاکرہ کرے، اپنے آپ کو ان سے برتر نہ سمجھے، اپنے کولیگز کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے نصیحت کرے، اگر کوئی بھلائی کی بات ہے تو ان تک پہنچائے، اور اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس سے اس کا دل منور ہوگا، اس کا علم پاکیزہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا سب سے بڑی سخاوت علم کی سخاوت ہے، اور سب سے بڑا بخل علم کا بخل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے مرتبۃ الجود، کہ کرم کا مرتبہ، اس میں 10-12 چیزوں میں ذکر کیا کہ ان چیزوں میں انسان کو جود مطلب ہوتا ہے کہ کرم اور کھلا ہاتھ دکھانا ذکر کری، تو کہتے ہیں سب سے زیادہ کرم جو تعریف جس میں کی جائے گی وہ علم کا کرم ہے، کیونکہ علم سب سے عظیم چیز ہے، اور علم جو ہے وہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور علم جو ہے وہ مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو اس میں سخاوت دکھا رہا ہے وہ پیسے والی سخاوت سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے یہاں تو سخی اسے کہتے ہیں جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، کہتے ہیں جو علم کو جو ہے نشر کر رہا ہے، علم کو پھیلا رہا ہے، یہ زیادہ بڑا سخی ہے پیسے کے مقابلے میں۔ تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا۔ بہرحال یہاں پر ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا ہم نے، اور یہاں پر اس فصل کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مبارک آداب کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کو اپنے اپنے اساتذہ، اپنی محفل علم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔